اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، پروردگار متعال کے بہترین مہینے میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، دعائے ابو حمزہ الثمالی کو مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کے کتنے مختلف سلیقے ہیں۔ ہم بچپن سے صرف چند طرح سے گفتگو کرنا سیکھتے ہیں پروردگار متعال سے۔ ایک یہ کہ ذکر و صلوات پڑھ لو، کوئی اور ذکر کر لو۔ دوسرا یہ کہ جو چاہیے وہ مانگ لو، یا اللہ مجھے نوکری دے دے، یا اللہ مجھے اس چیز سے نواز دے، اس چیز سے نواز دے۔ اور پھر تیسرا سلیقہ اگر ہے تو یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور اگر ہم چاہیں پروردگار متعال سے گفتگو کرنا تو شاید ٹرائی کریں، کبھی سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ شاید 6 منٹ سے زیادہ، وہ بھی جو بہت مہارت رکھتے ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرنے میں، 6 منٹ سے زیادہ وہ شاید اس کام کو انجام نہ دے سکیں۔ اس کے بعد تمام ذہن کی شاہراہیں بلاک ہو جاتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عظمت ہے معصومین علیہ السلام کی کہ ہمیں پروردگار متعال سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ہماری کالی زبان کو، ہماری گناہ سے بند ہوئی زبان کو بولنے کے قابل بنا رہے پروردگار متعال کے محضر میں۔ ذرا گرامی، یہ ہے معجزہ۔ معجزے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی اندھا جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جائے، جو مرا ہوا وہ زندہ ہو جائے، نہیں، یہی کہ ہمارے مردہ دلوں میں یہ الہی معارف جریان میں ہے، اور یہ ہمارے دلوں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو دھو رہے ہیں، شستشو دے رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ذوق، ہمارے سلیقے اور ہمارے ٹیسٹ ڈیولپ ہوں تاکہ ہم ان دعاؤں کا بہترین استفادہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرا کرم اور تیری عفو و بخشش اور تیرا حلم، تیرا صبر، تیری بردباری سے کہیں بڑھ کے ہے کہ تو گنہگار بندوں کو سزا دے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور خاص کر کے وہ بندے جو خود ہی اپنے حال سے پریشان، جو خود اپنے ان گناہوں پر خوش نہیں ہے، اپنے آپ سے راضی نہیں ہے، لیکن گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا اور اب تیرے در پر آ چکے ہیں اور تجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پس وحلمک یکبر عن مکافات المقصرین، یہ جو تقصیر کار ہیں، یہ جو مقصر ہیں، تیرے حق کا جنہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، تیرا علم اس سے کہیں بڑھ کے ہے، تیری صبر و بردباری سے کہیں بڑھ کے ہے کہ تو ان کو عذاب دینا چاہے، ان کو ان کے کیے کا صلہ دینا چاہے۔ پھر ہم نے عرض کیا پروردگارہ، ہم تو تیرے فضل کی پناہ مانگ رہے ہیں، ہم تو تجھ سے ہی بھاگ کر تیرے سمت ہی آ رہے ہیں، یعنی ہمارا خوف تجھ سے، لہٰذا ہم تجھ سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تو اس عاقبت میں ہمیں گرفتار کرے جو عاقبت سے واپسی کی کوئی توقع نہ ہو، جس سے کوئی واپس نہ آ سکتا ہو۔ لیکن اس بھاگنے میں ہم پناہ کس کی لے رہے ہیں؟ وہ تیری ہی پناہ لے رہے ہیں، ہم تیری فضل و کرم کی پناہ لے رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ جو تو نے اس کے ساتھ کیا کہ جو تیرے سمت حسن ظن رکھتا ہو تو وہ ہمارے بارے میں بھی جاری ہو، تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرے کہ جو اس کے ساتھ کرنے والا ہے، جو تیرے ساتھ تیرے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، تیرے بارے میں خوشگمان ہو۔ ہم بھی تیرے بارے میں خوشگمان ہیں۔ اور پھر عجیب جملہ ہے، وما انا یا رب وما خطری۔ دیکھیں کس طرح پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کے نئے نئے طریقے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، کس طرح گفتگو کے انداز میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ وما انا یا رب وما خطری، پروردگارہ وما انا یعنی میں کون ہوں۔ جملے پر توجہ کیجیے گا، معنی پر غور کیجیے گا، ورنہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وما انا یا رب، پروردگارہ میں کون ہوں، وما خطری، اور میری اوقات کیا ہے۔ نہ میں تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ میں تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہوں۔ پروردگارہ ایسے ضعیف اور حقیر بندے کو عذاب کرنے سے تجھے کیا ملے گا؟ پروردگارہ میں کون سی ایسی شے ہوں کہ جس کے بارے میں تو کوئی فیصلہ کرنا چاہے کہ مجھے بخشے یا نہ بخشے؟ میری امپورٹنس ہی کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے پروردگارہ کہ تجھ جیسا قوی اور عظیم میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے۔ وما انا یا رب وما خطری، پروردگارہ میں کون ہوں اور میری اوقات کیا ہے۔ پھر
ہم عرض کرتے ہیں کہ حبنی بفضلک، پروردگارہ میری ذات کو اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے، وہ ذات جو میرا حقیقی وجود ہے، جس سے میں تجھ سے کنیکٹ کر سکتا ہوں، جو مجھے تیری طرف رہنمائی کرتی ہے، جس کی اتنی بڑی بڑی آرزو ہیں، وہ پروردگارہ تجھ سے غفلت کے باعث، شیطان کی پیروی کے باعث، ہوائے نفس کی پیروی کے باعث، لوگوں کی خوشامد کرنے کے باعث، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ لوگ میرے کس کام سے خوش ہوں گے، اس کے باعث خالق کا خیال نہ رکھ کے مخلوق کے خیال رکھنے کے باعث وہ میری ذات گرفتار ہو چکی ہے، وہ مختلف مسائل میں پھنس چکی ہے۔ پروردگارہ یہ دل جو میں نے اپنایا ہے، یہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا کالا ہو گیا کہ کسی قابل نہیں۔ ہم نے دعا کے پچھلے حصے میں آپ کی خدمت میں یہی بات نے عرض کی، یہ زبان جو میں نے اپنائی ہے، یہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اب تیرے بارگاہ میں گفتگو کے قابل ہی نہ رہے۔ اب مجھے اپنی وہ ذات واپس کر، وہ ذات کے جس کی وجہ سے میں صرف تیرا خیال رکھوں، میں صرف تیرا سوچوں، اور اگر تیرے بندوں کا بھی سوچوں تو تیری نگاہ سے تیرے بندوں کا سوچوں، تجھے محور بنا کے تیرے بندوں کا سوچوں، یہ نہیں کہ کس طرح انہیں خوش کروں بھلے تو ناراض ہو یا نہ ہو، بلکہ کس طرح میں انہیں فائدہ پہنچاؤں، تیرے بندوں کو منفعت پہنچاؤں، کس طرح تیرے بندوں کا میں کام کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ خوب عزیزان گرامی، یہاں پر ایک مثال ضروری ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اور بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ کس طرح ہم خدا محور نگاہ سے بندوں کے خیال رکھنے کی کوشش کریں اور پروردگار متعال کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار متعال کے مخلوق کے فائدے کا سوچیں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی پرابلم پیش نہ آئے۔ میں نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر معاشرے کی طرف دیکھا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اپنا آپ کے لیے کہ شرح و ترجمہ دعا ابو حمزہ الثمالی کو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور یہ وہ کام ہے جو مجھے کرنا چاہیے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ اپنی ڈیوٹی ڈیسائیڈ کر لی، اور میں نے اس کے لیے دروس کی تیاری کی اور آڈیوز ویڈیوز بنا کے میں نے اس کو گروپس میں سینڈ کیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے رسپانس نہیں آ رہا۔ خدا محور نگاہ کیا ہوگی کہ ضرور میرے میں کوئی پرابلم ہے، ضرور میرے کام میں کسی قسم کی ڈیفیشنسی ہے، کسی قسم کا فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بات کنوے نہیں ہو پا رہی ہے، انداز بیان پسند نہیں آ رہا، اور مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں جاتا ہوں بزرگان سے مشورہ لیتا ہوں جو اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے میں پتہ کرتا ہوں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کہاں پر میری خامیاں ہیں، کہاں پر مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور میں محنت کرتا ہوں، پریکٹس کر کے آ کے ایک اور دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کام کو انجام دوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جتنی میں نے محنت کی، جتنی میں نے کوشش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے خامیوں کو دور کرنے کی، اس کا رزلٹ اب بھی اتنا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر اب دو نتیجہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پروردگارہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اب کہ کوئی رسپانس آئے یا نہ آئے، میں نے اپنے طور پر پوری محنت کی ہے، یہ دعا کے شرح اور ترجمے کو بیان کرنا میرا وظیفہ ہے، اگرچہ لوگوں کا ٹیسٹ نہ ہو، اگرچہ انہیں سننا نہ پسند ہو، لیکن میرا کام ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، باقی وہ جانے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک خدا محور اپروچ ہوگی، یہ وہ اپروچ ہے کہ جس میں ہم نے بندوں کا بھی خیال رکھا، لیکن اس حد تک نہیں کہ اصل وظیفے سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں پروردگار متعال سے کہ یا اللہ اس کام میں محنت بہت زیادہ ہے، ریٹرن بالکل نہیں ہے، لوگ سننا پسند نہیں کرتے، ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اور میں نے پوری کوشش کر لی، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے وظیفے سے پیچھے ہٹوں، اور اب میں اپنی صلاحیت اور توانائی کو ان موضوعات کے متعلق استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ اب میں بھی ان آڈیوز کو نکالنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان موضوعات پر ہیں جن کو سنا جاتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے وظیفے سے پیچھے ہٹ جانا آڈینس کو خوش کرنے کے لیے، یہ ایک انسان محور اپروچ ہوگی، اور یہ ہمارے ساتھ بہت سی دفعہ پیش آتا ہے کہ ہم پروردگار متعال کے راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے، ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا، ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا، تو ہم آہستہ آہستہ پروردگار متعال پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی خوشامد کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حبنی بفضلک، پروردگارہ میری ذات کو آزاد کرا کے اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے، وتصدق علی بعفوک، پروردگارہ مجھ پر احسان کر اور میری خطاؤں سے درگزر فرما۔
اے رب جللنی بسترک، پروردگارہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے اور اپنے پردہ پوشی سے نواز، میرے گناہوں کو، میری کمزوریوں کو، خطاؤں کو دوسروں کے سامنے عیاں نہ ہونے دے۔ دوسروں کے سامنے گناہوں کے عیاں ہو جانے کے باعث انسان اور بھی شقاوتوں کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ تو وہ شخص شرمندہ ہوتا ہے اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ اب تو سب کچھ واضح ہو گیا تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچے، اور وہ اپنی شقاوت اور بدبختی کی طرف اور مزید آگے بڑھتا ہے۔ وَاعْفُ عَنْ تَوْبِیخِی بِکَرَمِ وَجْہِک، پروردگارہ میں تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے عذاب سے آزاد کر دے، مجھے اپنے کیے کے سزاؤں سے آزاد کر دے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔